بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مسائل طہارت، ہم نے کتاب الطہارت میں اس کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہوئی تھی، تعریف لغوی اور پھر شرعی، یہ ہم پڑھ چکے۔ پھر حکم اس کا، یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ پھر سبب، وہ بھی 3-4 تھے، وہ بھی ہم اس کو کر چکے۔ پھر شرائط طہارت 13 تھیں، یا پھر مختلف انداز اس کو بیان کیا گیا۔ آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ارکان سے، ارکان طہارت۔ اس کے بعد آگے آئے گا آلات طہارت، پھر دلیل طہارت، پھر شرع من قبلنا، جو ہم سے پہلے، یعنی شریعت سابقہ اسے کہنے، ٹھیک ہے، شرائع سابقہ، شرع سابقہ۔ پھر اختلاف علماء، مسائل وضو اور اس میں یعنی آپ یوں سمجھیں مسائل طہارت میں اختلاف، یا مسائل وضو اور غسل میں جو اختلاف ہے علماء کا، یہ۔ پھر امور ثمانیہ، یہ ہوں گی کہ دو چیزیں ہیں، دو طہارت کی چیزیں ہیں، مطہر ہیں، دو عذر ہیں، اس طرح کی یہ 8 امور انہوں نے ذکر کیے۔ پھر اذا اور ان کا استعمال ہوگا کہ آیت وضو میں اذا ہے، اور آیت حدث میں جو ہے وہ ان کنتم جنوبا فطہروا ان ہے۔ صنعت التفات ہے، یا ایھا الذین آمنوا صیغہ غیب ہے، اذا قمتم تو صنعت التفات ہو گئی، ٹھیک ہے، انداز تکلم بدل گیا۔ پھر تکرار طہارت یعنی وضو علی الوضو اور غسل علی الغسل، وضو علی الوضو اور غسل علی الغسل کا کیا حکم ہے۔ پھر اس کا آخر میں روحانی پہلو، ان کا برکات کیا ہیں، وہ ہم تو آج کی گفتگو ہماری نمبر 5 سے شروع ہوگی، ارکان طہارت سے۔ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ اور آغاز ہوگا ارکان طہارت سے۔ فرماتے ہیں وَرُكْنُهَا، طہارت کے رکن، یعنی اس سے مراد کیا ہے، وضو اور غسل۔ رکنها، اب رکن کا لغوی معنی بیان کیا، الجانب الاقوی، رکن کا لغوی معنی جانب قوی کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی الجزء الذی تترکب الماہیۃ منہ ومن غیرہ، کہ کسی شے کی حقیقت جس جزء ذاتی اور اس کے غیر سے مرکب ہوتی ہے، ان اجزاء کو رکن کہتے ہیں۔ تو اب یہاں طہارت کے ارکان کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ 3 امور جو ہیں، غسل و مسح و زوال نجس، دھونا ہے طہارت میں، کچھ اعضاء کا دھونا ہے، کچھ کا مسح ہے، اور زوال نجس ہے، یعنی جو نجاست ہے اس کو زائل کرنا ہے۔ اب نجاست کی پھر آگے 2 قسمیں ہوں گی، مرئیہ اور غیر مرئیہ۔ اگر مرئیہ ہے تو زوال عین نجس کافی ہے، یعنی جیسے خون ہے جس کا جو نجاست نظر آتی ہے، تو اس کے عین کو زائل کر دیں تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن غیر مرئیہ نجاست ہے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، یا اس طرح کوئی لیکوڈ ہے، اور حد سے اکبر یعنی غسل،
تو اس میں کیا ہے جی، غسل، اس میں دھونا ہے. اور حد سے اصغر ہے یعنی وضو جس میں لازم ہوتا ہے. حد سے اکبر میں وضو، اکبر میں غسل، اور حد سے اصغر میں وضو. اب غسل میں صرف غسل ہے، دھونا ہے. غسل میں مسح کسی چیز کا نہیں ہے، پورے جسم پر پانی بہانا مسح نہیں ہے، سر سمیت دھونا ہے. اور وضو میں سر کا مسح ہے. غسل و مسح. اب نچوڑنا اور یہ جو کرنا تشلیس وغیرہ، یہ شرائط میں سے ہے، یہ ارکان میں سے نہیں ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں نچوڑا جا سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں نچوڑا نہیں جا سکتا. ان کے احکامات جو ہے وہ الگ بیان ہوئے ہیں. تو یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ طہارت کا جو رکن ہے وہ ہے غسل، مسح و زوال نجس. اب نمبر 2 پہ ہے آلاتھا. آلاتھا کہ طہارت کا آلہ یا آلات طہارت کیا ہیں. تو وہ 2 ہیں، اور جو ان کے مشابہ ہوں. 2 اصلاً ہیں اور باقی ان کے مطابقت میں ہیں. ماؤن، اور اس سے مراد ہر لیکوڈ ہے، پاک مطہر لیکوڈ. اور ترابن، دوسری ہے مٹی. پانی سے وضو کریں گے اور غسل کریں گے، اور مٹی سے وضو کا اور غسل کا تیمم کریں گے. اور نہ ہوا سے مراد مایا لی ہے، ہر لیکوڈ، اس سے بھی جو ہے وہ طہارت لی جا سکتی ہے، وہ اعلی طہارت ہے. ودلکن، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں رگڑنے سے طہارت حاصل ہو جائے گی، جیسے موزے وغیرہ پر نجاست لگ جائے، اسے رگڑا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. وزکاتن، زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی حرام جانور ہے، گدھا وغیرہ، کتا وغیرہ، تو ان کو اگر ذبح شرعی کر دیا جائے تو ان کا گوشت پاک ہو جائے گا. کھایا نہیں جائے گا لیکن ان کا گوشت پاک ہو جائے گا، چونکہ دم مصفوع جو ہے وہ ناپاک ہے، اور وہ جب نکل جائے گا زکوٰۃ شرعی سے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گفتگو جو ہے وہ مطہرات میں آئے گی عنقریب، اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کی. تو یہ چیزیں آلات جو ہے وہ آلات اس میں سے ہیں، طہارت میں سے. اب آگے ہے دلیل طہارت کیا ہے. وَدَلِيلُهَا آیَتُ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وہی مدنیۃ اجماعا. یہ سورت جو ہے، یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے. اچھا ایک منٹ، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. حاشیہ شیخ سندھی ہے اسی پر، اس میں انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی اچھی گفتگو کی ہے، تفصیلی گفتگو کی ہے. شیخ عابد سندھی نے توالی الانوار شرح در مختار، کتاب الطہارت. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ دلیل جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت سے طہارت وضو جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب ارادہ نماز کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، اور اسی طرح جو ہے وہ وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، چونکہ جنس ایک ہے تو غایت مغیہ میں داخل ہوگی.
جب جنس ایک ہو تو غایت مغیہ میں یہ ہے توالی الانوار شرح در مختار، شیخ عابد سندھی ثم مدنی، حنفی ہیں، حنفی تو ہیں ہی ہیں لیکن محدث بھی ہیں، تو یہ ان کا اشیاء ہے، یہ پہلی جلدی اس کی چھپی ہے، تو البتہ اچھی ہے، مفید ہے، اس میں انہوں نے اس متعلق کافی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ توالی الانوار شرح در مختار۔ تو یہاں پر انہوں نے جب اس کا ذکر کیا غسل کا، مس کا اور زوال نجس کا، تو اس میں مسا سر کے لیے ہے اور مسا موضوع پر ہے، مسا جو ہے وہ پٹی پر ہے، ٹھیک ہے، جبیرہ، اور جو اس سے ملحق ہوتی ہیں، جیسے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جیسے تلوار وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز ہو جائے تو اس کو بھی مسے کے ساتھ، چھری وغیرہ، تلوار، اس کو بھی مسے سے صاف کیا جائے گا، اور اس میں موزے کو رگڑنا بھی ہے، وہ بھی اسی کو شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے دیگر چیزیں بھی لکھی ہیں، دباغت ہو گیا، فرق ونی ہو گیا، اور احراق النجس بن نار، کسی نجس چیز کو آگ میں جلایا جائے تو اس کے ساتھ بھی وہ چیز پاک ہو جائے گی، جیسے گوبر وغیرہ ہیں، گوبر کے اوپلے ہیں، تو ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے، تو اب اس آگ میں جو کھانا پکایا جائے گا وہ پاک ہوگا، اس آگ میں جو روٹی سیکی جائے گی وہ پاک ہوگی، کیونکہ نجس جل کر جو ہے وہ پاک ہو گئی ہے۔ اعلی طہارت میں کل ماء طاہر قالع، ہر وہ پاک پانی جو ہر وہ پاک چیز جو لیکوڈ ہو تو وہ جو ہے وہ طہارت کا آلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا عند الاحناف ہے۔ یہ حقیقتاً ہے، اور اسی طرح مٹی بھی حقیقت میں ہے، اور کل طاہر جامد ویدلک بہ الخف ویمسح بہ الثقیل ویستنجا بہ الا ما نہی، ان کے ساتھ بھی طہارت، ہر وہ پاک جامد چیز، اس کے ساتھ رگڑنے سے موزہ پاک ہو جائے گا، اس کے مس کرنے سے جو ہے وہ چیز پاک ہو جائے گی، اور اسی طرح اس سے استنجا کرنے سے بھی طہارت حاصل ہو جائے گی، مگر وہ جن سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور حکمی میں کل ما صعید علی الارض وکان من جنسیہ، زمین پر، یعنی جن سے زمین سے جو چیز ہے اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ وہ نہ جلے اور نہ پگھلے، جلنے اور پگھلنے کی خصوصیت اس میں نہ ہو۔ اب دلیل آیت ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ مدنی ہے۔ اب اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے آخری ہے اور مدنی ہے، یہ بعد از ہجرت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْفَارِهِ وَغَزَوَاتِهِ، اگرچہ مدینہ سے مراد جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہے، کسی سفر میں اور غزوے میں یہ نازل ہوئی ہے، جیسے سورہ فتح جو ہے وہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، تو اس لیے یہ اصول ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہو وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہو وہ مدنی ہے، جیسا کہ امام سیوطی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا۔ تو یہاں تک ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ أَهْلُ السِّيَرِ،
اہل سیر کا اس بات پر اتفاق ہے، سیرت کی جمع ہے، اور سیرت سے اہل سیر سے مراد وہ لوگ ہیں تکلموا فی مغازی ہے و احوالہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مغازی اور اس کے احوال میں جو ہے وہ کلام کیا ہے، انہیں جو ہے وہ اہل سیر کہا جاتا ہے۔ وصفات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل وغیرہ کے بارے میں جنہوں نے کلام کیا، اہل سیرت جنہیں ہم کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان الوضوء والغسل فردا بمکہ مع فرض الصلاۃ بتعلیم جبریل علیہ السلام، کہ وضو بھی اور غسل بھی یہ دونوں مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکے تھے۔ ہاں، آیت وضو اگرچہ مدینہ میں آئی، لیکن وضو اور غسل دونوں کی فرضیت مکہ میں ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، نماز کی فرضیت کے ساتھ، اس لیے کہ بتعلیم جبریل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کی تعلیم دی تھی، 2 دن مسلسل نماز پڑھائی تھی، حدیث جبریل جسے کہتے ہیں، تو اس میں غسل وضو کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں دونوں کی فرضیت ہو چکی تھی۔ اب اس بارے میں یہاں ایک اختلاف ذکر کرتے ہیں کہ ابن جہم مالکی نے کا یہ گمان ہے کہ ہجرت سے پہلے وضو مستحب تھا، کانا مندوباً قبل الہجرت، اور ابن حزم حنبلی اندلسی جو ہے غیر مقلد، ظاہری جو تھے نا، بات چلی تھی ظاہری کون ہے، تو یہ ابن حزم ان کا دوسرا امام ہے، پہلا تھا داؤد ظاہری اور دوسرا ابن حزم۔ داؤد ظاہری جو تھے وہ امام شافعی کے شاگرد، اور یہ اس کے بعد چوتھی صدی میں غالباً یہ ابن حزم آیا، اور اس نے ائمہ اربعہ پر کافی تنقید کی ہے۔ المحلی اس کی کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے اصول فقہ پر۔ تو ابن حزم کا یہ قول ہے کہ انہ لم یشرع الا فی المدینہ، کہ وضو مدینہ میں مشروع ہوا ہے، اور ان دونوں پر رد کیا ہے، ورد علیہما قسطلانی و سہیلی۔ روض الانف جو ہے شرح ہے سیرت ابن حشام کی، روض الانف، تو اس کے مصنف امام سہیلی ہیں، اور قسطلانی جو ہے یہ بھی شرح مواہب ہیں، مواہب اللہ دنیا کے مصنف قسطلانی ہیں، اور شرح جو ہے وہ امام زرقانی کی ہے، اور شارح بخاری بھی ہیں شرح قسطلانی۔ تو انہوں نے ان دونوں پر رد کیا، ابن جہم مالکی پر بھی اور ابن حزم پر بھی، کہ یہ صحیح روایتوں سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جبریل امین نے وضو سکھایا، فیما اوحی علی، جیسا کہ ان کی طرف وحی، جو ان کی طرف وحی کی گئی، یعنی اس میں نماز کا بھی حکم ہے، اور وضو بھی سکھایا، یعنی کعبہ شریف کے قریب۔ اور ابن عبد البر نے اتفاق نقل کیا اہل سیر کا اس بات پر کہ غسل جنابت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکا تھا، جیسا کہ نماز فرض ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو غسل بھی اور وضو بھی دونوں مکہ میں فرض ہو چکے تھے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ، جب اجماع ہے اس بات پر، تو انہو علیہ الصلوۃ والسلام لم یصلی قط الا بوضوء، کہ جب اس بات پر اجماع ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی نماز بھی بغیر وضو کے ادا نہیں فرمائی۔ بل ہوا شریعت من قبلنا، بلکہ وضو ہم سے پہلی جو شریعت سابقہ ہے ان میں بھی وضو موجود تھا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بدلیل ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، کہ 3 دفعہ اعضائے وضو کو دھونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے۔ اب شریعت سابقہ میں اس کی مثال کیا ملتی ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ امم سابقہ میں بخاری شریف میں یہ ثابت ہے کہ جریج جو راہب تھا جس پر تہمت لگی تھی زنا کی، تو اس کو گرفتار کیا گیا، تو اس نے پہلے وضو کیا اور پھر اللہ کے حضور نماز پڑھی اور دعا کی، تو وہ بچہ بول پڑا، تو اس نے اس کی برات کا اظہار کیا جریج راہب کا۔ اسی طرح حضرت سارہ زوجہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں، انہوں نے بھی وضو کیا، جب وہ بادشاہ کے پاس گئیں تو بادشاہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کے ہاتھ شل ہو جاتے، تو آپ نے بھی وضو فرمایا۔ جبکہ یہ دونوں جریج اور حضرت سارہ لیسا بانبیاء، دونوں نبی نہیں تھے۔ جریج ولی تھے، نیک پرہیزگار تھے، اور حضرت سارہ جو ہے وہ زوجہ ابراہیم ہے۔ نبوت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے،
اللہ نے مردوں کو نبی بنایا عورتوں کو نہیں. یہ جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے. تو دلیل یہ دی آدھا وضو ای و وضو الانبیاء من قبلی. اچھا اب یہاں پر حکم بیان کرتے ہیں کہ شریعت سابقہ کا حکم کیا ہوگا, کیا اب بھی وہ لازم ہے؟ تو فرماتے ہیں قد تقرر فی الاصول, یہ بات اصول میں مقرر ہو چکی, بیان کر دی گئی کہ ان شرع من قبلنا شرع, کہ شریعت سابقہ ہم سے جو پہلے شریعت تھی وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہوگی. کب؟ اذا قصہ اللہ تعالی و رسولہ, جب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں, اس شرعی مسئلے کو جو پہلی کتابوں میں تھا, اور اللہ کے رسول بیان کریں, تو پھر وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے. یعنی اس بیان کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت قصاص کو بیان کیا, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, یہ تورات کا حکم تھا, یہ قرآن میں بھی مذکور ہے, لہٰذا شریعت سابقہ میں بھی یہی حکم تھا, ہمارے لیے بھی یہی ہے. تو ہمارے لیے عمل کرنے میں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں بیان کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بیان کریں. جیسے صوم عاشورہ, کہ صوم عاشورہ جو تھے وہ یہودی رکھتے تھے کہ فرعون کے مظالم سے انہیں نجات ملی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صوم عاشورہ کا حکم دیا, فرمایا ہم موسیٰ کے علیہ السلام کے اے یہودیوں تم سے زیادہ قریب ہیں, تو صوم عاشورہ کا حکم دیا. تو یہ شریعت ماقبل پر حکم ہے, لیکن من غیر انکار, اس پر انکار کیے بغیر, علی من فعلہ من ھذہ الامہ, یعنی اس امت میں سے جو کرے گا اس پر انکار نہیں کیا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ شریعت کا حکم بیان کیا بغیر انکار کے, یعنی ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ شریعت کا حکم بیان کیا لیکن اس پر رد کر دیا, تو رد نہیں کیا بلکہ اس کو بیان کیا. وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ منسوخ نہ ہو چکا ہو. ہماری شریعت میں اگر منسوخ ہو چکا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں ہوگا. وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ فِي شَرِيعَتِنَا, ہماری شریعت میں اس کا نسخ ثابت نہ ہو. اب یہاں پر ایک فائدہ بیان کرتے ہیں, وَفَائِدَةُ نُزُولِ الْآیَةِ تَقْرِیرُ الْحُکْمِ الثَّابِتِ. اب یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ جب وضو فرض تھا مکہ مکرمہ میں, نماز کے فرضیت کے ساتھ فرض ہو چکا تھا, اور ہم سے پہلی شریعت میں بھی یہ فرض تھا, یعنی یہ تھا, اور اس پر کوئی انکار بھی نہیں کیا گیا اور اسے منسوخ بھی نہیں کیا گیا. وَلَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ دَاعِيَةٌ إِلَىٰ نُزُولٍ, پھر آیت وضو کی نزول کی طرف کون سی حاجت تھی کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا تقریر الحکم الثابت, یعنی جو حکم ثابت تھا اسے مزید مضبوط کرنا, مستحکم کرنا, اس لیے آیت وضو کو نازل کیا گیا. اب یہاں پر علامہ شامی نے بھی مطالب شامی, اس پر کتاب ہے 8 جلدوں میں موجود ہے مطالب شامی. تو اب یہاں پر امام شامی نے مطلب بیان کیا فی تعبدہ علیہ السلام بشرع من قبلہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماقبل شریعت پر عمل کرنا, تعبد عبادت میں اس پر کیا ہے جی. تو اب یہ سوال ہے انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل مبعثہ کان متعبدا بشرع من قبلہ, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مختار یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت مبارکہ سے پہلے شرائع سابقہ کے ساتھ جو ہے وہ متعبد تھے, یعنی ان پر عمل پیرا تھے. اس لیے کہ مکلف ہونا حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت سے منقطع نہیں ہوا اور نہ ہی لوگوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے وَلَا تَكُنْ طَاعَةٌ بِلَا شَرْعٍ لِأَنَّ الطَّاعَةَ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ وَقَضَى بَعْدَ مَبْعَثِهِ وَبَسْطُ ذَلِكَ فِي التَّحْرِيرِ وَشَرْحِهِ. اب کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں تفصیلی کلام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرائع ماقبل کے مکلف تھے یا نہیں, یہ آئندہ آئے گا. وَسَيَأْتِي أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ
ان المختار عندنا عدمہ وہو قول الجمہور، اوپر جو بیان کیا یہ مختار نہیں ہے، مختار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جمہور کے نزدیک ماقبل شرائع کے مکلف نہیں تھے، ٹھیک ہے، آپ کو ماقبل شرائع کا مکلف نہیں بنایا گیا، یہ کتاب الصلاۃ میں اس کو بیان کریں گے۔ اچھا، پھر یہ اگلا مطلب یہ بیان کیا مطالب ہے کہ وضو اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، وضو گزشتہ امتوں میں بھی تھا، لیکن الغرۃ والتحجیل، غرہ اور تحجیل جو ہے یعنی اعضائے وضو کا چمکنا اور پیشانی کا چمکنا، یہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا ماتھا اور پاؤں جو ہے وہ سفید ہوں اور باقی وہ سیاہ رنگ کا ہو تو اس کو غرہ کہتے ہیں، پیشانی روشن پیشانی والے کو غرہ کہتے ہیں، تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، یہ اس امت کی وضو تھا لیکن اعضائے وضو جو ہے اس امت کے چمک رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، قصہ سارا بھی بات آ گیا، جب وہ آپ کے قریب ہوا تو آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، قصہ جریج بھی آ گیا، اس نے بھی وضو کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وضو لغوی تھا لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وضو شرعی ہے انبیاء کرام کے لیے، ھذا وضوئی و وضو انبیاء، تو وضو جب حضور نے اپنے لیے شرعی مراد دیا تو انبیاء سابقین کے لیے اور یہ جو قصص ہیں ان میں بھی یہ اگر لغوی مراد لیں گے تو یہ بلا دلیل ہوگی۔ من غیر انکار کا مطلب یہ ہے کہ اگر گزشتہ قوموں کا ذکر ہوا لیکن اس پر رد کر دیا گیا کہ حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے یہودیوں پر چربی حرام کر دی، تو اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ان پر چربی حرام تھی جانوروں کی، ہم پر نہیں ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، ٹھیک ہے، جیسے ان پر یوم سبت حرام تھا، ہم پر نہیں ہے۔ متوجہ ہو کر نماز پڑھنا قبلہ بیت المقدس کی طرف، فلا یکون شرعا لنا بخلاف کتبنا علیہم فیہا، اور صوم عاشورہ کے۔ تو اب فائدہ یہ ہوا یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں تاکہ اس بات ہو جائے، تقریر ہو جائے کہ تقریر حکم ثابت کہ جو سابقہ حکم تھا یہ اس کے لیے، پہلے یہ تھا کہ یہ وضو جو تھا تابع تھا نماز کے، اب یہ مستقل عبادت نہیں تھا، تو اب یہ محتم بشان ہو گیا کہ یہ خود ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، غیر مقصودہ ہے لیکن عبادت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شرائط اور ارکان نے وضو میں تساہل جو تھا، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اچھا، آگے بیان کرتے ہیں کہ وَتَأْتِي الاختلاف العلماء، اور طہارت کے مسائل میں اختلاف علماء بھی ہے، یعنی اذا ورد الوحی المطلوب، جب یہ وحی آئی تو اب اس میں اختلاف علماء الذی هو الاختلاف، اختلاف العلماء رحمت لقول علیہ الصلوۃ والسلام اختلاف امتی رحمت، یہ روایت جو ہے فرماتے ہیں شیخ کہ اسے امام بہقی نے روایت کیا مدخل میں اور طبرانی اور دیلمی نے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ جویبر سے ہے اور وہ ضعیف جداً ہے، اور یہ دحاق عن ابن عباس سے ہے کہ اختلاف امتی رحمت۔ یعنی اب یہاں اختلاف علماء سے مراد مجتہدین کا اختلاف ہے، کہ اب جب وضو کی آیت آ گئی تو اب اس میں اختلاف ظاہر ہوا مجتہدین کا، کس میں؟ نیت میں، کہ نیت وضو میں ہے کہ نہیں، دلک رگڑ کے یعنی پانی بہا کے اس کے بعد رگڑنا، اعضاء کو ملنا، یہ شرط ہے کہ نہیں، ترتیب شرط ہے کہ نہیں، وَنَقِيضِهِ بِالْمَسْ، اور پھر اسی طرح مس کے ساتھ وضو ٹوٹے گا کہ نہیں، اور اسی طرح قدر ممسوح کیا ہے، کتنی حصے کا مسح کیا جائے، یہ اختلاف ظاہر ہوا۔ اور یہ کتنا اختلاف ہے،
فرماتے ہیں کیفا وقت اشتملت علی نیف و سبعین، اور یہ جو اختلاف ہے اس میں یہ 70 سے زائد کیسے یہ اختلاف نہ ہو کہ جب یہ آیت مشتمل ہے 70 سے زائد حکموں پر، قد اشتملت علی نیف و سبعین حکما مبسوطۃ فی تیمم الضیاء عن فوائد الہدایہ، جنہیں فوائد ہدایہ کے باب التیمم میں ضیاء نام کے جو محقق جو شیخ ہیں انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 70 مسائل ہیں وضو کے بھی اور غسل کے بھی جن میں اختلاف ظاہر ہوا ہے۔ اب پہلا یہ ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، قمتم سے مراد کیا ہے؟ قیام سے مراد ارادہ نماز ہے، یا پھر جو ہے وہ شیخ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نیند سے جاگنا بھی ہے، نیند سے اٹھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو احکام وضو اور احکام غسل اور احکام تیمم اور نواقض وضو اور احکام جنب وغیرہ میں 70 سے زائد مسائل ہیں، ان میں سے کچھ بیان کیے کہ اذا قمتم سے مراد قیام ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ قیام سے مراد قیام من النوم ہے، پھر جو ہے وہ لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ ایجاب غسل عقیب القیام، جو ہی اٹھے تو اس کے ساتھ ایجاب غسل واجب ہو جائے، پھر مطلق دھونا ہے بغیر کسی شرط کے، ٹھیک ہے، ترتیب یا رگڑنا نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ واجب ارسال کرنا، پانی کا بہانا ہے، مسا نہیں کرنا، اور پھر جو ہے وہ چھٹا یہ ہے کہ دلالت ہے اس بات پر کہ وضو جو ہے وہ بغیر نیت کے بھی، بغیر ترتیب اور بغیر تسمیہ اور ولا کے بھی جائز ہے، پھر مسا سر کا ہر جانب سے جائز ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو کس جانب سے مسا کریں گے، اور جواز مسا ایک قول کے مطابق جو ہے وہ علی قول من یراہ واجبا، واجب بھی ہے، اور پھر جو ہے وہ تمام اعضاء کو دھونا اور مسا کرنا، ان کا پہلے دھونا اور پھر مسا کرنا، دھونے اور مسے کو جمع کرنا یہ بھی باطل ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ مس علی الخفین یہ بھی جائز ہے، موزے پر مسا کرنا۔ پھر استنجا یہ فرض نہیں ہے چونکہ اس کا ذکر نہیں ہوا آیت وضو میں۔ اور پھر یہ ہے کہ پورے غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا، اور یہ اور واجب ہے مزمزہ اور استنشاق کرنا چونکہ یہ اجتہادی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ تیمم میں تیمم کا جواز ہونا مریض کے لیے جب اسے نقصان کا اندیشہ ہو، اور پھر جو ہے وہ تیمم کا جواز ہونا جنبی کے لیے بھی، اور جو پانی بھول گیا ناسیت ما تیمم ما وجودی، تو وہ پانی کو ہوتے ہوئے بھی تیمم کر سکتا ہے، یعنی پانی ہے لیکن وہ بھول گیا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا جواز ہر وقت ہے۔ پھر جو ہے وہ جب پانی پائے گا دوران نماز تو پھر اس پر جو ہے وہ وضو کرنا لازم ہے، یعنی جب وہ پانی دیکھ لے اس پر قادر ہو جائے تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ پھر وضو کا جواز ہے تمام پانیوں کے ساتھ اور نبیذ تمر کے ساتھ، یعنی جس پانی میں کھجوروں کو بھگویا گیا ہو اس کے ساتھ بھی، نبیذ تمر کے ساتھ بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی پانی ہی ہوتا ہے۔ پھر تیمم کا جواز ہے خائف کے لیے، چاہے وہ کسی درندے سے خوف زدہ ہو تو باہر نکلے گا وضو کے لیے تو درندہ کھا جائے گا، یا دشمن کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 20واں مسئلہ یہ ہے کہ مطلق مرض جو ہے وہ مبیح ہے تیمم کے لیے، یعنی کوئی خاص مرض نہیں ہے کہ جس مرض میں تیمم ہوگا، بلکہ کوئی بھی مرض ایسا ہے جس میں مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، مریض کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ہر مرض میں تیمم کرنا مباح ہے جبکہ اسے اس مرض میں پانی کے استعمال سے نقصان ہو، بس یہ شرط ہے کہ پانی کے استعمال سے نقصان ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ لحوق الحرج مبیح لہو، یعنی حرج جب لاحق ہو جائے تو وہ چیز مباح ہو جاتی ہے۔ حرج یہی ہے کہ وہ کوئی درندہ آ گیا، کوئی دشمن آ گیا تو اس کے لیے مباح ہو جائے گا۔ پھر تیمم جو ہے وضو میں فی نیابتہ عن الوضو والتیمم، کہ یہ جو ہے وہ نائب ہوگا وضو سے اور تیمم سے،
مساو، اور غسل کا وجوب جو ہے عذر میں تو یہ وضو میں منتقل ہوگا، اور وجوب الغسل فی الوجہ من مبدأ سطر، تو یہ چہرے کو دھونا اوپر سے سر سے لے کر نیچے ٹھوڑی کے نیچے تک وغیرہ، یہ سارے مسائل۔ پھر جو ہے وہ کانوں کا دھونا وضو میں یہ ساقط ہے، اور اسی طرح اس وضو میں کونیوں کو دھویا جائے گا، کلائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کونیوں کو بھی، یعنی بازوں کے ساتھ کونیوں کو بھی دھویا جائے گا، اور جو ہے وہ کونیوں سے اوپر جو ہے عضدین اور وما فوقا، اس میں جو ہے وہ غسل نہیں ہے، اس کو دھونا نہیں ہے، وہ ساقط ہے۔ تو یہ 30 انہوں نے ذکر کیے۔ اسی طرح پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، اور ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ ساقط ہے، اس کو دھونا لازم نہیں ہے۔ اور وجوب غسل ہوگا حد سے اصغر کے بعد، کب؟ جب نماز کا ارادہ کرے۔ اسی طرح حد سے اکبر کے بعد بھی جو ہے وہ غسل ہوگا، حد سے اکبر کے بعد، اور اس کے جو مسائل ہیں کہہ رہے میں نے اس کو ترک کر دیا ہے، اس کا ذکر کرنا اختصار کی بنیاد پر۔ تو یہ تقریباً انہوں نے 30 مسائل انہوں نے ذکر کیے، اور 70 سے زائد مسائل بنتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے وعلا ثمانیت امور، 8 امور ایسے ہیں کلھا مثنی، وہ سارے کے سارے جفت ہیں، دو دو ہیں، جیسے طہارتین، 2 طہارتیں ہیں، ایک وضو ہے دوسرا غسل ہے۔ مطہرین، طہارت دینے والی 2 چیزیں ہیں، الماء والسعید، ایک پانی دوسری مٹی۔ اب اس میں فغسلو میں پانی آ گیا، فتیمموا سعیدا میں مٹی آ گئی۔ وحکمین، 2 حکم ہیں، الغسل والمس، دھونا اور مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ موجبین، 2 موجب ہیں طہارت کے، ایک ہے حدث ایک ہے جنابت، بے وضو ہونا اور بے غسلہ ہونا۔ اور مبیحین، طہارت کو مباح کرتے ہیں، ہاں یعنی رخصت دیتے ہیں۔ مبیحین للترخص بالتیمم، تیمم کے رخصت کے لیے مباح ہو جاتے ہیں، ایک مرض ایک سفر، یعنی مسافر بھی تیمم کر سکتا ہے، اسے پانی نہیں ملا، کسی اسٹیشن پہ رکا، نماز پڑھنی ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ عذر نہیں ہے لیکن سفر ایک عذر ہے، مرض اور سفر۔ دلیلین، 2 دلیلیں ہیں، ایک وضو کی دلیل ہے، وہ دلیل تفصیلی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اور دوسری جو دلیل ہے وہ اجمالی فی الغسل، اور غسل کی جو دلیل ہے وہ اجمالی ہے، ان فطہروا، تو اس میں تفصیل نہیں بیان کی، فإنہ لم یفصل فیہ مقدار المغسول، اس میں اعضائے مغسولہ کی مقدار نہیں بیان کی جیسا کہ وضو میں بیان کی، وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اسی طرح اختلاف بھی جو ہے وہ قضا وقع فی مقدار اختلاف المجتہدین، تو مجتہدین کا اختلاف بھی اس میں اسی طرح ظاہر ہوگا۔ اور پھر 2 کنایہ چیزیں ذکر ہوئی، الغائط الملامست، وَإِن كُنتم یعنی او جاء احد منکم من الغائط، یہ کنایہ ہے، غائط جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جانا، اور ملامست اولا مستم النساء، یہ جماع سے جو ہے وہ کنایہ ہے۔ 2 کرامتیں ہیں طہارت سے، ایک ہے تطہیر الذنوب اور دوسری ہے اتمام نعمت۔ تطہیر ذنوب کے لیے فرمایا لیطہرکم، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں پاک کرے گناہوں سے۔ تطہیر الذنوب میں روایت بھی ہے مسلم مالک میں، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیہ نظر الیہا بعینہ مع الماء، آنکھوں سے جو گناہ دیکھے وہ چہرہ دینے سے دھل جائیں گے یا آخری قطرہ گرنے سے۔ اس طرح ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ، اور پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اس کے نکل جائیں گے، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ گناہوں سے وہ پاک ہو جائے گا۔
وغیرہ مسلم کے علاوہ دیگر میں مرفوع ہے من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. تو یہ کرامت ہے وضو اور طہارت کی کہ اس کے گناہ جو ہے وہ حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں جبکہ اس نے اچھا وضو کیا ہو. اور اتمام نعمت میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ بموت ہی شہیدن، کہ اگر باوضو کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی موت شہادت کی ہوگی. حدیث ہے کہ من داوم علی الوضو مات شہیدہ، جو آدمی وضو پر ہمیشگی کرتا ہے تو وہ اسے اللہ رب العالمین شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. اب اس حدیث میں گفتگو کریں گے کہ شیخ نے کی ہے، شیخ عابد سندھی نے اس میں گفتگو کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں ملی لیکن اس کا شاہد جو ہے وہ مجھے ملا ہے. ماتا شہیدہ فرماتے ہیں لم اجد ھذا الحدیث، ٹھیک ہے، کتب حدیث جو میرے پاس ہیں فرماتے ہیں مجھے ان میں نہیں ملی. یہ انداز ہوتا ہے ایک محدث کا کہ وہ فوراً ہی نہیں کہ اس پر جو ہے وہ موضوع یا من گڑت ہونے کا حکم لگا دے. اب اتنے بڑے محقق اور محدث ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں لم اجد ھذا الحدیث فی ما کان لدی من الکتب الحدیث، میرے پاس جو کتب حدیث ہیں ان میں نے یہ حدیث نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، ہاں. ووجدتہ لہ شاہدن، فرماتے ہیں لیکن اس کا شاہد میں مجھے ملا ہے. تو شاہد میں کیا ہوتا ہے کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو ایک دوسری روایت کی بالمعنی مطابقت کرے، معنی دونوں کا ایک ہے تو وہ دوسری حدیث پہلی کے لیے شاہد بن جائے گی. اور وہ کیا ہے، بہقی میں حضرت انس سے ہے کہ یا بنیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت انس سے، بیٹے ان استطعت ان تکون ابدا علی الوضو فافعل، کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کر. فإن ملک الموت اذا قبض روح العبد وهو على وضو كتب له شہادہ، ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے اس بندے کی جو وضو میں ہوتا ہے تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. اسی طرح حکیم ترمذی نے اس کو روایت کیا. امام ترمذی ایک حکیم ترمذی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے روایت کی کہ فإن من أتاه الموت وهو على وضو أوتي شہادہ، اسے شہادت کی موت دی جائے گی جو حالت طہارت میں فوت ہوگا. تو یہ ہے اس کا فائدہ، ٹھیک ہے، اس کی کرامت. وذکرہ فی الجوہرہ، اب جوہرہ میں ذکر کیا کہ انما قال آمنو، یہ ہے التفات سند، جو ہمارا پوائنٹ تھا امور ثمانیہ ہو گیا. التفات سند، التفات سند یعنی غائب کے سیغے سے حاضر کے سیغے کی طرف جو ہے جب منتقل ہوئے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا بالغیبۃ دون آمنتم، آمنتم نہیں کہا، آمنو کہا. لیعم، یہ اس لیے کہا لیعم کل من آمن الی یوم القیامہ، تاکہ ہر وہ آدمی جو قیامت تک آئے گا اس سب کو یہ حکم شامل ہو جائے کہ وہ ان سب کے لیے طہارت ہے. یہ نہیں کہ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں جو لوگ تھے انہی کے لیے ہے. اور قال فی الضیاء کانہ مبنی علی ان فی الآیت التفاتا، تو شیخ ضیاء نے فوائد ہدایہ میں فرمایا کہ گویا کہ یہ اس بات پر اس کی بنیاد ہے کہ آیت میں صنعت التفات موجود ہے. وہ تحقیق و خلاف ہو، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ اس کا خلاف ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کہا گیا. تحقیق ہو یعنی تحقیق اس کے خلاف ہے، کیونکہ منادہ مخاطب ہے، پس حق یہ ہے کہ ضمیر مخاطب کے طریق پر آتی کہا جاتا ہے اے فلان جب تو ایسا کرے، اذا فعلتا، ولا یقال اذا فعل، اور نہیں کہا جائے گا جب اس نے کیا. ٹھیک ہے، یہ پوری گفتگو جو ہے وہ انہوں نے اس میں کی ہے. آگے اذا اور ان کی بحث آئے گی.
کہ یہ جو اذا اور ان آیا، تو اذا جو آتا ہے یہ تحقیق کے لیے ہے اور ان جو ہے وہ تشکیق کے لیے ہے. تو نماز میں اذا آیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا تحقیقیت، وفی الجنابت ان التشکیکیہ، اذا تحقیقی ہے اور ان تشکیکی ہے، شک کے لیے ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ الی ان الصلاۃ من الامور اللازمہ، کہ نماز لازمی ہے، یقینی ہے، اور جو جنابت ہے وہ کیا ہے، اس میں شک ہے، یعنی یقینی نہیں ہے ہر آدمی کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ لئے یمکن اللہ تقع اصلا، ممکن ہے کسی سے جنابت کبھی واقعی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کے لیے لفظ ان کو جو ہے وہ ذکر کیا. فرماتے للاشارۃ الی ان الصلاۃ من الامور اللازمہ، کہ اس میں اشارہ ہے کہ نماز امور لازمہ میں سے ہے. والجنابۃ من الامور العارضہ، اور جنابت جو ہے امور عارضہ میں سے، یہ کبھی کبھار جنابت لازم ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں. وصرح بذکر الحدث فی الغسل والتیمم دون الوضوء، اور غسل اور تیمم میں حدث کا صراحتاً ذکر کیا. یعنی غسل میں آیت غسل جو ہے اس میں، اور آیت تیمم میں حدث کا ذکر کیا، جیسے یہ آیت پیچھے گزری ہے. ان کنتم جنبا فطہروا فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، ٹھیک ہے. تو حدث کا صراحتاً ذکر کیا. جبکہ وضو میں نہیں. کیوں؟ لیعلم ان الوضوء سنت و فرض، اس لیے کہ تاکہ یہ جانا جائے کہ وضو سنت بھی ہوتا ہے اور فرض بھی ہوتا ہے. کبھی وضو سنت ہے، کبھی فرض ہے. والحدث شرط للثانی لا للاول، اور حدث دوسرے کے لیے شرط ہے، پہلے کے لیے شرط نہیں ہے. فیکون الغسل علی الغسل، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل علی الغسل، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو تکرار طہارت ہے اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ یکون الغسل علی الغسل والتیمم علی التیمم عبثا، یعنی غسل ہوتے ہوئے غسل کرنا، تیمم ہوتے ہوئے تیمم کرنا، یہ عبث ہے. یعنی ایک آدمی تیمم کر رہا ہے اور اس کی پہلے عادت تھی کہ وہ وضو علی الوضو کرتا تھا ہر نماز کے لیے، اب اس کو پانی میسر نہیں ہے، تو اب تیمم ہے اس کا اور پھر وہ بار بار تیمم کر رہا ہے، تو یہ عبث ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ نور علی نور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب فاغسلوا، یہ جو حکم ہے وجوب اور ندب کے دونوں کے لیے آتا ہے. وجوب ہوگا حدث میں اور ندب ہوگا غیر میں. اور یہ جہاں غسل میں جنابت کا ذکر کیا کہ جنابت ہو تو غسل کرو، اور تیمم کا بھی اسی طرح، تو اس لیے ان میں جو ہے وہ وضو علی الوضو، غسل علی الغسل جو ہے وہ عبث ہوگا، مگر یہ کہ وہ جو سنت ہے اس کی گنجائش باقی رہے گی. اس کی مثال آگے بیان کرتے ہیں. کہ غسل اور تیمم علی تیمم جو ہے، غسل علی الغسل اور تیمم علی
تیمم جو ہے وہ عبث ہوگا، اس میں اسراف ہوگا. حیث لم یکن مشروعا وفی الاشباء کراہت و تکرار الغسل والتیمم کذالک لعدم حل الاشتغال بغیر المشروع مع زیادت التلویث فی الظاہر. ہاں ضرورت کے بغیر اس میں ملوث ہونا یہ مکروہ ہے، اشباع میں اس کو ذکر کیا. ہاں وضو علی الوضو جو ہے یہ نور علی نور ہے، یعنی یہ سبب نور ہے علی الصراط او فی القبر او ہوا نفس النور مبالغۃ، یا یہ خود نور ہے. تو وضو علی الوضو کی گنجائش ہے، وضو تیمم علی تیمم وغیرہ کی نہیں ہوگی. الوضو علی الوضو نور علی نور، یہ حدیث جو ہے اس کی تخریج کی ہے امام شیخ عراقی نے حدیث احیاء میں، احیاء اور منذری نے لم یقف علیہ. قال الحافظ ابن حجر وهو حدیث ضعیف، حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں قابل قبول ہے. اخرج رزین فی مسندہ، امام رزین نے اپنے مسند میں اس کو بیان کیا. تو یہاں تک آج کا ہماری گفتگو تھی. اب اس سے آگے ارکان الوضو شروع ہوں گے اور وہ آگے اس کی گفتگو جو ہے وہ ہوگی. جی اب کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کر سکتے ہیں.